السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو دہیز کے اوپر ویڈیو ہے۔ دہیز نہ دینے کی وجہ سے شادی ٹوٹ گئی۔ شادی سے دہیز کی بیماری اگر ختم نہ ہوگی تو غریبوں کے لیے مشکلیں بڑھ جائیں گی۔ 3 لاکھ دہیز نہ دینے پر شادی ٹوٹ گئی۔ شادی کرنا سنت ہے، دہیز مانگنا حرام ہے۔ یہ معاملہ ہے اتر پردیش کے ضلع دیوریا کا۔ ایک صاحب نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے مجھ سے کہا تھا۔ میں نے انہیں ایک لڑکے کا فوٹو دکھایا تو ان کے بیٹی کو لڑکا پسند آ گیا اور لڑکے والوں کو لڑکی کی فوٹو دکھایا تو ادھر بھی سب نے پسند کر لیا۔ جب دہیز کے لین دین کی بات ہونے لگی تو لڑکے کے باپ نے کہا ہمیں 3 لاکھ روپیہ اور دولہا کے لیے سونے کی انگوٹھی اور ایک سونے کی چین اور 2 دولہے کے بھائیوں کو بھی سونے کی انگوٹھی اور دہیز کا پورا سامان چاہیے۔ لڑکی کے باپ نے کہا میری اتنی حیثیت نہیں ہے، دہیز دینے کے کچھ کم کر لو۔ تو لڑکے کے باپ نے کہا دہیز ہم پورا لیں گے تبھی شادی کریں گے ورنہ نہیں۔ تو لڑکی کے باپ نے کہا میں فقیروں کے گھر اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا۔ میرے بھائی، یہ دہیز مسلمانوں کے اندر دیکھا جائے تو غیر مسلموں سے آیا ہے۔ کیوں کہ آج اگر بہت سال پیچھے جائیں تو دہیز کا نام و نشان بھی نہیں ملتا تھا۔ تو اب لوگ یہ باتیں کہتے ہیں کہ اس ٹائم ہمارے باپ دادوں کے پاس کیا تھا، ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا، وہ بھوکوں مرتے تھے، ان کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا، تو 1-2 روپے مہر ہوتا تھا اور 1-2 برتن دے دیے جاتے تھے اور شادی ہو جاتی تھی۔ آج سب کے پاس 4 لڑکے ہیں، کمانے والے ہیں، گاڑی ہے، بڑا گھر ہے، پیسے ہیں، تو دہیز مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے، دہیز مانگ سکتے ہیں۔ میرے بھائی، اسلام کے اندر اگر دیکھا جائے سب سے آسان چیز نماز پڑھنا مشکل، روزہ رکھنا مشکل، حج وہی کر سکتا جس کے پاس پیسے ہوں، غریبوں کی مدد وہی کر سکتا جس کے پاس پیسے ہوں، مدرسے میں چندہ وہی دے سکتا جس کے پاس پیسے ہو، ورنہ ہر کوئی چندہ نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر اسلام کے اندر دیکھا جائے سب سے آسان کام وہ ہے نکاح، سب سے آسان کام۔ لیکن آج مسلمانوں نے اس نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ لڑکیاں اپنے گھر سے بھاگ رہی ہیں، خودکشی کر رہی ہیں، ماں باپ لٹک رہے ہیں پھانسیوں سے۔ کیوں کہ وہ اتنا دہیز، اتنا پیسہ کہاں سے لے کر آئے۔ اور آج اسی لیے انڈیا کے اندر کتنی لڑکیاں ماں کے پیٹ کے اندر ہی مار دی جاتی ہیں کہ ان کو دہیز کہاں سے لا کر دیں گے۔ کتنی لڑکیاں ماری جا چکی ہندوستان کے اندر، تبھی دیکھو ہندوستان میں عورتوں کی ریشو کم ہے، مرد زیادہ ہیں، عورتیں کم ہیں۔ کیوں کہ پتہ چلتا لڑکی ہے کہاں سے دہیز لا کے دیں گے، مار دیتے، پیٹی میں دبا کھاتے، مر جاتی ہے، حمل گر جاتا ہے، ختم کھیل۔ تو میرے بھائی، اس کا بھی حساب دینا پڑے قیامت کے دن، اللہ پوچھے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بچہ پیدا ہوتا، بالغ ہوتا، تب اس سے پوچھتے بتا تو دنیا میں آنا چاہتا تھا کہ نہیں آنا چاہتا تھا۔ اگر آج ہمارے ماں باپ نے یہ ظلم کیا ہوتا تو آج ہم دنیا میں نہ ہوتے۔ ذرا سوچیے اس بچے کے بارے میں جسے آج کی عورتیں دوائی کے ذریعے کھا کے ختم کر دیتی ہیں۔ اگر تمہاری ماں نے یہ کیا ہوتا تو آج تم دنیا میں نہیں ہوتے دنیا میں تم۔ تو اس بچے کا بھی یہی حق ہے کہ وہ بھی پیدا ہو، اس کا بھی حق ہے وہ بھی دنیا میں آئے۔ اس کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن، اللہ پوچھے گا اس بچے کو زندہ کر کے کہ بتا تیرا کیا ظلم تھا جو تیرے ماں باپ نے تجھے قتل کر دیا۔
کیونکہ دنیا میں وہ جانتے ہیں کہ یہ بچہ تو دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، یہ تھوڑی جائے گا عدالت میں دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے کہ میرا فیصلہ کرو، ہمیں کیوں مار دیا گیا۔ ابھی گوروں کے مسلم ملک میں یہ قانون بنایا گیا کہ ہم عورت کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ چاہے تو بچہ جنے، چاہے تو گرا دے، مطلب کوئی زبردستی نہیں ہے، عورت آزاد ہے، اس کی مرضی کی بات ہے وہ بچہ پیدا کرے یا نہ کرے، اس کو رائٹ دیا گیا ہوا۔ تو انہی میں غیر مسلم گورا تھا، اس نے یہ بولا کہ بیوی اور عورت کی تو مطلب بات دیکھی جا رہی ہے، جو جج ہوتے ہیں عدالت میں اس کو تو سپورٹ کیا جا رہا ہے، لیکن جو کہ وہ بچہ نہ دنیا میں آیا، نہ تو وہ احتجاج کر سکتا ہے، نہ تو وہ کورٹ میں جا کر اپنی رائے دے سکتا ہے، تو اس بچے کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا ہے کہ تو دنیا میں آنا چاہتا ہے یا نہیں آنا چاہتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پیدا ہوتا، بالغ ہوتا، پھر اس کے سر پہ بندوق رکھے کے بولتے بتا تو دنیا میں آنا چاہتا تھا یا نہیں آنا چاہتا تھا، اگر آنا تو ٹھیک، نہیں تو ٹھا ختم۔ تو میرے بھائی ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ اب یہ جو چیزیں مسلمانوں کے اندر آئی ہیں وہ صرف اور صرف غیر مسلموں سے آئی ہیں، کیونکہ نکاح اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، صرف اور صرف دولہا دلہن اور گواہ وکیل، بس کچھ بھی نہ دعوت ہے نہ یہ گفٹ، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آج مسلمانوں نے اپنی شہرت کے لیے اس گلے کو، پھندے کو اتنا گلے میں لٹکا لیا ہے کہ اب خود ہی پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں کرا یہ ہم نے۔ اب دیکھو باہر ملکوں میں دیکھو جا کے کہ بہت سے مسلمانوں کی 4 بیویاں ہیں اور اللہ کی قسم سکون سے رہ رہے کھا رہے ہیں، اور یہاں دیکھو کہ ایک شادی انسان کرتا کمر ٹوٹ جاتی انسان کی، ایک شادی اس کو برباد کر دیتی ہے۔ میرے بھائی شادی بربادی کا نام نہیں ہے، یہ تو خوشیوں کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن آج لوگ اس میں بھی اتنا وہ کرے ہوئے ہیں کہ ایک شادی میں انسان کی کمر ٹوٹ جاتی، سالوں لگ جاتی اس کو دوبارہ کھڑے ہونے میں، اتنا برباد ہو گیا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اسلام کیا یہی تھا کہ تم شادی کر کے برباد ہو جاؤ؟ خدا کی قسم اگر یہ بربادی ہوتی تو اللہ اس کا حکم نہیں دیتا کہ 4 کرو، نہیں اس کا حکم دیتا۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کتنی لڑکیاں مر چکی ہیں، گھر سے بھاگ رہی ہیں، اپنی ناجائز طریقے سے خواہش پوری کر رہی، کیوں کہ کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لڑکا پڑھا لکھا ہے تو گاڑی چاہیے، اتنا پیسہ چاہیے، پورا کہاں سے وہ لائے؟ غریب آدمی کہاں سے لائے، کہاں سے لے کر آئے وہ؟ لیکن میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ زبردستی بھی دہیج دیتے ہیں، بہت سے یہ دیکھے بھی گئے ہیں، ہم تو نالائق ہیں، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے دہیج منع کیا کہ ہم کو نہیں چاہیے، میرے گھر پہ جگہ نہیں، ہم کہاں رکھیں گے، جگہ ہے نہیں، ہم کہاں رکھیں گے دہیج، ہٹاؤ اس کو، ہم خود اپنا خرید کے لائیں گے۔ کیا اب تک تمہاری بیٹی کا بیڈ پہ سوتی تھی؟ کیا اس نے پوری زندگی کیا تمہارے گھر پہ فری سے پانی پیا؟ کیا اس نے پوری زندگی مشین سے کپڑے دھوئے ہیں؟ کس سے دھوئے ہیں؟ ہاتھوں سے دھوئے ہیں، وہی پانی نل کا پانی پیا ہے، وہی چارپائی پہ لیٹی جو میرے گھر پہ ہے۔ یہ کیا ہے کہ شادی ہوئی تو بیڈ آئے گا، کولر آئے گا اور فریج آئے گا ٹھنڈا، یہ کیا ہے؟ یہی تو چیزیں بربادی ہیں جو مسلمانوں کے اندر آئی ہیں۔ اب تک وہ وہی ہاتھوں سے برتن دھوتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، اب وہ یہاں آئے گی تو مشین سے کپڑے دھوئے گی۔ تو بہت سے مسلمان اللہ کے کرم دنیا میں ہیں، ہر کوئی لالچی انسان نہیں ہے، بہت سے ہیں، ان کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ وہ صاحب کہتے ہیں ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن ادھر جو لڑکی والے ہوتے ان کی ناک کٹنے کا ڈر رہتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ بھی نہیں دیا تو میری ناک کٹ جائے گی، محلے والے کیا کہیں گے، پھر وہی شعر یاد آ گیا، اس غم نے ہم کو مارا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ چیز تو کھا گئی مسلمانوں کو، کھا کے برباد کر دی، اتنا خطرناک تو دیمک بھی نہیں کھاتی جتنا اس چیز نے کھایا مسلمانوں کو۔
اس غم نے ہم کو مارا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ چیز اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ کیا بتائیں آپ کو، کہ جو انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ ہم نے نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، بس سمجھو برباد ہو گیا وہ، دنیا میں برباد ہو گیا وہ انسان۔ آسان دین جب تک لگے گا مشکل، جب تک یہ نعرہ لگتا رہے گا دنیا میں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور جس دن یہ نعرہ ختم ہو گیا اس دن سمجھ میں آئے گا کہ دین کتنا آسان ہے۔ لیکن میرے بھائی اب اس چیز کو قیامت تک کوئی نہیں ختم کر سکتا ہے۔ لیکن جب وہی مولوی پیسے مانگتا نکاح پڑھانے کے بعد تو سب کی جانیں حلق میں آ جاتی ہے، جان نکل کے حلق میں اٹک جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کہ تو اتنے پیسے مانگ رہا ہے۔ تو میرے بھائی خوب کریں، کچھ ایسی جگہ رشتہ کریں جو کچھ بھی نہ تم سے مانگے۔ تو میرے بھائی کیونکہ نکاح اتنا آسان ہے، پہلی بات لڑکی گھر پہ کوئی دعوت کا نام و نشان بھی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ جو اتنے سارے مہمان آتے ہیں، جو ٹھوستے ہیں، وہ کھانا ہے ہی نہیں اسلام کے اندر، ہے ہی نہیں وہ کھانا، صرف کھانا ہے ولیمے کا بس۔ وہ کون؟ وہ کرے گا لڑکے والے، جتنی اس کی حیثیت ہے اتنا کرے گا، قرضہ بھی نہیں لے گا، جتنی حیثیت ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، دنیا ناراض ہوتی ہونے دو۔ آج لوگوں نے دنیا کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جو خدا ناراض ہو رہا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ مسلمانوں کو محلے والے خوش رہیں، خاندان والے تعریف کریں، اللہ کی نظر میں کیسا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیونکہ اس کو منہ ہی نہیں دکھانا ہم کو دنیا میں، ہم کو اس سے ملنا ہی نہیں ہے، ہم کیوں کریں اس کے لیے؟ ہمیں تو ان کو منہ دکھانا ہے، یہ میرے چاچا ہیں، یہ میرے پھوپھا ہیں، بھانجے، ان کو میں چہرہ دکھانا ہے، ان کے سامنے میں ہونا ہے۔ یہ ہم سے کیا کہیں گے کہ تمہارے باپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا تم کو دہیج میں، ہم انہیں کیسے منہ دکھا پائیں گے؟ اللہ کو منہ تھوڑی دکھانا ہے ہم کو، وہ تو جب ہوگا تب دیکھا جائے گا، جب مر کے جائیں گے، جب اللہ پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو، تب دیکھا جائے گا۔ ابھی کیا کر رہے ہیں وہ دیکھو۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور ہم کو دھیان میں رکھنی چاہیے کہ جو غریب مسلمان ہیں، جن کی زیادہ بچیاں ان کی کیسے مدد کرنی ہم لوگوں کو۔ اسی طریقے سے آپ مدد کر سکتے ہیں، کسی کو پیسے دے دو۔ اب کوئی پیسے بھی نہیں دیتا ہے، کوئی نہیں پیسے دیتا، سامان لا کے دے دیتا ہے، کوئی فریج لا کے دے دیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پیسہ ہو یا نہ ہو، یہ سامان ہوگا تو شادی ہو جائے گی۔ سامان دکھنا چاہیے، اس کے لیے سامان ضروری ہے، شرط ہے۔ جیسے نماز میں 7 چیزیں شرط ہیں: بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، نیت کرنا، قبلے کی طرف منہ کرنا، یہ 7 چیزیں ضروری ہیں۔ اگر یہ ایک بھی چیز اگر کچھ بھی غلط ہے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ شرط ہے یہ نماز کے لیے 7 چیزیں: کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا، نیت کرنا، یہ سب شرط ہے۔ تو اسی طرح شادی میں لوگوں نے شرط باندھی ہے: واشر مشین کا ہونا، فریج کا ہونا، کولر کا ہونا، الماری کا ہونا، ڈبل بیڈ کا ہونا۔ اگر ایک بھی چیز چھوٹ گئی تو نکاح نہیں ہوگا، اٹھ کے چلا جائے گا لڑکا، ارے ہم نہیں کریں گے، گاڑی تو دکھ ہی نہیں رہی ہے، بیڈ تو ہے نہیں، سوئیں گے کہاں؟ اب تک کہاں سوتا تھا؟ سڑک پہ یا کھیتوں میں؟ تو میرے بھائی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ یہ وہ تباہی ہے جو آگے چل کے اور خطرناک روپ لے لے گی، پھر تو سیدھی وہی آئیں گی، 4 پہیا جو دے گا اس کی شادی ہوگی، نہیں دے گا تو نہیں ہوگی۔ تو سب لڑکیاں کدھر جائیں گی؟ زنا کی طرف جائیں گی۔ اس زنا کے ویسے بھی اڈے کھلے ہوئے ہیں، کوئی دشواری نہیں ہے، 500 1000 روپے میں حرام کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ایک نیک کام کرنے کے لیے 3 لاکھ روپے چاہیے اور وہی حرام کام کرنے کے لیے 500۔ تو آپ بتائیے کہ جو شادی کے بعد انسان کرے گا وہی 500 میں بھی ہو رہا ہے تو وہ کدھر جائے گا؟ زنا کی طرف جائے گا، کیونکہ ادھر آسانی ہے، لیکن وہ گناہ ہے۔
اس میں اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے کہ جو زنا کرے کوئی معافی نہیں ہے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں قرض ہے، دنیا میں کوئی نہ کوئی ادا کرے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سے توبہ کر لو، سچی توبہ، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ زنا بھی، شرک بھی معاف کر دیتا دنیا میں، کتنا بڑا بھی گناہ ہو۔ تو میرے بھائی ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، اور جو دیں اب تو کیا کریں، اب اگر کوئی مانگے نا پھر بھی ملتا ہی ہے تھوڑا بہت، تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہ مانگے، جو دیں سو دیں۔ اب کیا کرنا، یہ رسم تو ختم ہو نہیں سکتی ہے، کیونکہ لڑکی والے صاحب کہہ دیتے اگر کچھ نہیں دیں گے تو پھر کیا کہیں گے گاؤں والے، محلے والے، خاندان والے، تم نے کچھ بھی نہیں دیا لڑکی کو، کچھ بھی نہیں دیا۔ تو اب انہیں دینا ہی ہوتا ہے، تو اب لینا ہی پڑے گا، کیا کرا جائے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے منع کیا لیکن نہیں مانے لڑکی والے، ان کو دیے ہیں، تو وہ کیا توڑ کے تھوڑی پھینک دے گا، تو استعمال کرنا ہی پڑے، کیا کرا جائے۔ کیونکہ وہاں ناک کے اوپر سوال آ جاتا ہے کہ اگر نہیں دیا تو ناک کٹ جائے گی، کسی کو چہرہ نہیں دکھا پائیں گے، کسی کو منہ نہیں دکھا پائیں گے کہ تم نے تو لڑکی کچھ بھی نہیں دیا، ایسے ہی بدعا کر دی، نکاح کر دیا۔ اب سن لے شادی کا طریقہ کیا ہے، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ شادی طریقہ کیا ہے، لڑکے کے گھر سے صرف 3 آدمی جائیں گے بس، ایک دولہا اور اس کا باپ اور اس کا بھائی، بس، اور کچھ کوئی بھی نہیں گئے۔ انہی 3 لوگوں کو کھانا بنے گا، بس 3 آدمیوں کا کھانا بنے گا، اور لڑکی گھر پہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو کوئی دعوت نہیں کھلائی جائے گی۔ سنت طریقہ جو بتا رہے آپ کو، لیکن یہ ہوتا تو نہیں ہے دنیا میں، لیکن بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور کوئی پابندی بھی نہیں ہے، بتا بھی سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے بتانا، نہ کوئی پابندی لگی ہوئی ہے کہ آپ شادی کا طریقہ نہیں بتا سکتے ہیں۔ 3 لوگ جائیں گے، 3 لوگوں کو کھانا بنے گا، نکاح ہوگا، اس کے بعد لڑکی کی رخصتی ہو جائے گی لڑکے کے گھر کے لیے، وہ چلی جائے گی۔ دوسرے دن لڑکا کرے گا ولیمہ، اور لڑکی کے گھر پہ جتنے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں وہ سب پہنچیں گے لڑکے کے گھر پہ، وہاں کھانا کھائیں گے اور پھر اپنے اپنے گھر پہ چلے جائیں گے۔ یہ ہے شادی کا سنت طریقہ۔ لڑکی کے گھر پہ کوئی کھانے کا کوئی پروگرام، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اسلام کے اندر کہ لڑکی والے تمہیں کھلائیں گے۔ کیوں کھلائیں، وہ کیوں کھلائیں گے تمہیں، ان کی تو لڑکی گئی ہے گھر سے، اس کے گھر پہ کھاؤ جا کے جو لے کے آیا ہے۔ خوشی تو وہ بناتا ہے، وہ تو غم میں ڈوبتے ہیں، کچھ دن کے بعد وہ ہوش میں آتے ہیں کہ چلو لڑکی خوش ہے تو وہ بھی خوش ہے۔ شروع میں تو کھٹکا لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا، کہ مارے گا تو نہیں، کہیں چیخے گا تو نہیں، چلائے گا تو نہیں، تب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نہیں، جو بھروسہ کیا تھا وہ ٹھیک ہے، تب ماں باپ چین میں آتے ہیں۔ ورنہ 2 دن تو وہ کھٹکے میں لگے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں نئی جگہ گئی ہے، کیسا برتاؤ کرے گا لڑکا لڑکی کے ساتھ۔ اور جب ان کو معلوم ہو جاتا ہے، بات ہو جاتی ہے کہ ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے، تو پھر چنتا ختم ہو جاتی ہے، تو ماں باپ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو لڑکی میری صحیح جگہ پہ پہنچ گئی ہے، جو وہ چاہ رہی تھی وہی اس کو ملا بھی ہے۔ اور جب تک یہ چیز نہیں معلوم ہوتی ماں باپ کو، تو ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا، کیسے رکھے گا میری بیٹی کو۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں تھیں کچھ جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اگر کچھ غلط بات زبان سے نکل گئی ہو تو معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔